سوال یہ ہے کہ اہل حدیث علماء اکثر احناف پر فتوے لگاتے ہیں، بدعت کرتے ہیں، تو کیا اہل حدیث کی مساجد میں ابھی ختم تراویح یا ختم قرآن ہوتا ہے، مجلس کا انعقاد بھی ہوتا ہے، مٹھائیاں بھی تقسیم ہوتی ہیں، درس بھی ہوتا ہے اس میں، تو کیا یہ حدیث سے ثابت ہے؟ یہ کائنڈلی اس بارے میں ٹھیک ہے، سوال یہ ہے کہ آپ لوگ بہت زیادہ الزام لگاتے ہیں، بدعت لگا، آپ یہ سمجھ گئے، آپ زیادہ بھائی ہم سمجھدار آدمی ہیں۔ الزام نہیں لگاتے بھائی. اچھا دیکھیے کوئی بھی عالم کسی کو بدعتی نہیں بنا سکتا، اچھا، کسی کو مشرک نہیں بنا سکتا. کہہ سکتا ہے، صرف وہ آگاہ کرتا ہے کہ آپ کا یہ عمل جو ہے یہ بدعت پر مبنی ہے. یہ عمل مولوی کے یہ اختیار میں نہیں ہوتا کہ وہ جس کو چاہے بدعتی بنا دے، جس کو چاہے جنتی، جس کو چاہے دوزخی. یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا. اب انہوں نے جو اعتراض کیا ہے کہ بھئی اہل حدیث مٹھائی بانٹ رہے ہوتے ہیں، اگر ہم بانٹیں تو بدعت ہے. بھی اگر ختم والی مٹھائی آپ بھی بانٹو تو ہم بدعت نہیں کہتے ہیں. ہم نے کب کہا ہے کہ قرآن، پہلی بات یہ ہے کہ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک موقع پر قرآن مجید کی تکمیل کی اور انہوں نے گائے ذبح کر کے لوگوں کو کھلائی، شکرانے کے طور پر، شکرانے کے طور پر انہوں نے گائے ذبح کر کے لوگوں کو کھلائی. تو اب ہم کہتے ہیں کہ اگر وہ اپنے شکرانے کے طور پر اظہار کر رہا ہے اور ہم یہ پابندی نہیں لگاتے. البتہ یہ ریاکاری کا پہلو اس میں نہیں آنا چاہیے جو یہاں لوگ کرتے ہیں، ڈبے چھپے، حافظ کا نام، حافظ کے ابا کا نام، پھر نانا کا نام، پھر اس کے بھائیوں کا نام، پوری فیملی کے نام ہوتے ہیں، پھر اوپر لکھا ہوتا ہے برائے ایصال ثواب، اور پھر وہ مٹھائی، وہ ایک ریاکاری کا ایک پہلو ہوتا ہے. وہ اگر نہیں ہے، اگر آپ اس حوصلہ افزائی کے طور پر کہ آپ کا بچہ بھی پہلی مرتبہ قرآن پڑھ رہا ہے، دوسری مرتبہ اس نے قرآن ختم کیا ہے، اور آپ یہ سوچ کر کے چلو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے میرا بیٹا حافظ ہوا ہے اور اس نے مصلی بھی سنا ہے اور آپ نے نمازیوں کو کچھ کھلا دیا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں. مٹھائی کھانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہی ماشاءاللہ قاری صاحب نے آج بہت زبردست اصول پیش فرما دیا ہے کہ اگر ایک نعمت اس کو میسر آئی ہے، قرآن اس کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے، بچے کو دی ہے، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے وہ اگر کسی کو مٹھائی کھلاتا ہے، حلوہ کھلاتا ہے یا اس کو چاول کھلاتا ہے تو اچھی بات ہے. اور یہی تو ہم کہتے ہیں کہ کائنات کی ساری نعمتوں سے بڑی نعمت ذات پیغمبر ہے، رسول اللہ کی ذات ہے. اللہ نے وہ نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے، ہم اس کی خوشی کے اظہار کے لیے بھی حلوے پکاتے ہیں، مٹھائیاں کھلاتے ہیں. تو ادھر بھی یہ نا فتویٰ یہی، اس کالر نے یہ کہا ہے کہ ذرا ہلکا ہاتھ رکھا کریں، اس پہ بھی فتوے نہیں جو ہے نا. ہاتھ ہمارا ہلکا ہے اور ہمیشہ ہلکا ہی رہا ہے. دیکھیے جو بات آپ کر رہے ہیں وہاں ایک تو ثواب کا عنصر شامل ہے، پہلی بات، اور اس کو دین سمجھ کے کیا جا رہا ہے. جب بھی آپ کسی چیز میں ثواب ڈالیں گے اس کے لیے آپ محتاج ہیں دلیل کے، آپ دلیل دیں گے. اگر دلیل نہیں ہے، ہاں اگر جیسے میں نے چشمہ لگایا میں سمجھوں ثواب ہے،